ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آنے والے کل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دادا دادی کے فوت ہوتے ہی ہمارے پیار کی دنیا میں بھی بھونچال آ گیا۔ گویا جن دھاگوں میں رشتوں کے موتی پروئے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے اور خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب جائیداد کے تنازع نے سر اٹھایا۔ والد صاحب اور چچا جان میں تبھی جدائی پڑ گئی اور ہمارا گھر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ صحن کے بیچ دیوار اٹھا دی گئی۔ بڑوں کے اختلاف کی سزا ہم بچوں کو ملنے لگی۔ ہم جو بچپن سے ایک صحن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے جدا کر دیے گئے۔ جائیداد کا تنازع برسوں چلا۔ اس دوران میں، شمل بھائی اور نازو دکھ اور اذیت کی سولی پر لٹکتے رہے۔ ہمیں آپس میں بات کرنے تک کی اجازت نہ تھی۔ بھائی شمل کی منگنی نازو سے ہو چکی تھی۔ تنازع کو 16 سال ہو گئے تو والدہ نے بیٹے کی شادی کسی اور لڑکی سے کرنا چاہی، مگر بھائی کسی صورت راضی نہ ہوئے۔ ہمیں ایک کر دینے کے منصوبے بھی بزرگوں نے بنائے تھے اور اب ہمارے پیار کی جوت کو بجھانے میں بھی وہی پیش تھے۔ نازو نے گھر والوں کی ہر زیادتی، جبر اور دباؤ کو برداشت کیا لیکن ہتھیار نہ ڈالے۔ وہ کسی اور سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ تنازع ختم ہو جائے گا اور ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہماری دعائیں قبول ہوئیں، سارے جھگڑے سمٹ گئے۔ قدرت نے خود ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ٹوٹے ہوئے رشتے تجدید پا گئے اور نازو اور شمل بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سوکھے دھانوں پانی پھر گیا۔ امیدوں کی خزاں رسیدہ کھیتی لہلہانے لگی۔ نازو بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ برسوں کی اذیت ختم ہوئی اور بھائی کی زندگی حسین سپنے میں ڈھل گئی۔ نازو کی قسمت اچھی تھی کہ اس سے شادی ہونے کے بعد شمل بھائی کے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی۔ ہم نے بنگلہ بنا لیا اور گاڑیاں بھی خرید لیں۔ نازو کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کوئی کمی تھی تو بس یہ کہ ہمارے آنگن کسی معصوم بچے کی کلکاریوں کے بغیر سونا سونا تھا۔ لیکن ہم قدرت سے نا امید نہ تھے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ 4 سال تو انتظار میں نکل گئے۔ اب امی بہو کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس پھرنے لگیں۔ علاج معالجے ہوئے۔ سبھی ڈاکٹرز کہتے کہ ان میں کوئی طبی نقص نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ کسی نہ کسی دن آپ لوگوں کی امید بڑھ آئے گی اور ان کی گود ہری ہو جائے گی۔ ہم بھی اسی امید پر جی رہے تھے، یہاں تک کہ بھائی کی شادی کو 7 برس گزر گئے اور آرزوؤں کی فصل خشک ہی رہی۔ نازو بھابھی نے بھی امید کا دامن چھوڑ دیا۔ کہتی، انم اتنے برس اولاد نہ ہوئی تو اب کیا ہوگی؟ شاید یہ خوشی ہماری قسمت میں نہیں۔ اس نے علاج معالجہ کروانا بھی ترک کر دیا۔ جب سے وہ نا امید ہوئی اس کو گھن لگ گیا۔ ہر وقت چپ چپ رہتی۔ اولاد کی کمی تو بھائی کو بھی محسوس ہوتی، لیکن وہ مرد تھے، ان کے لیے باہر کی بڑی بڑی دنیا موجود تھی۔ وہ سارا دن باہر گزار کر گھر آتے، کھانا کھاتے اور نیند کی آغوش میں چلے جاتے، لیکن نازو گھر میں اکیلی رہنے کی وجہ سے تنہائی کے عذاب سے دوچار تھی۔ وہ اب گھر کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی تھی، میں اپنے گھر اور بال بچوں میں مصروف تھی۔ اولاد کی پیاس بھی کیا چیز ہے، یہ تو کوئی ممتا سے پوچھے۔ جبکہ امی جان کو بھی آنگن کا سونا پن کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ نازو کو گھول گھول کر مرتے دیکھ کر شمل بھائی بھی فکر مند رہنے لگے۔ سوچا اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ میں نے کہا، آپ لوگ کسی بچے کو گود لے لیں۔ اس پر نازو بولی، کس کا بچہ؟ کون ماں ہوگی جو اپنی گود خالی کر کے میری جھولی بھرے گی؟ اس کا کہنا درست تھا۔ ہم کافی دن تک ہسپتالوں، یتیم خانوں اور لاوارثوں کے نشے من میں مارے مارے پھرے، مگر ہمیں کوئی ایسا بچہ نہ ملا جس کو ہم گود لے سکتے۔ اس روز ہم نازو کی خالہ کے گھر جا رہے تھے، جنہوں نے 9ویں بچی کو جنم دیا تھا۔ ان کے میاں کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتی تھی۔ غربت کے سبب آدھے پیٹ بھوکے سوتے تھے۔ یہ قدرت کی شان کہ جہاں بچوں کی ضرورت نہ تھی وہاں یہ نعمت برس رہی تھی، اور ایک ہم تھے کہ ہمارے بھائی اور بھابھی ایک بچے کو ترس رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، ٹریفک کا ہلکا ہلکا رش تھا۔ ہماری گاڑی
آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ نازو میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ اچانک سامنے والی گلی سے 2 بچے نکلے اور سڑک پر آ گئے۔ صبح کے وقت ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن اس ویگن والے کو کچھ زیادہ جلدی تھی۔ اس نے ہماری گاڑی کو اوورٹیک کیا۔ اسی لمحے بچے دوڑتے ہوئے ویگن کے عین سامنے آ گئے۔ میری بھابھی ان بچوں کی معصوم صورتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی معصومیت میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک ان کی خوفزدہ چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ نازو نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکی۔ ویگن ان پھولوں کو روند کر جا چکی تھی اور اب سڑک پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو شمل بھائی نے گاڑی روکنا چاہی، مگر اطراف سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا تو انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں جانتی تھی کہ نازو اس معاملے میں کتنی حساس ہے، لہٰذا بھائی نے یہی مناسب سمجھا کہ جائے حادثہ کے قریب رکنے سے بہتر ہے کہ گاڑی کو آگے لے جائیں۔ وہ وہاں ٹھہر جاتے تو یقین تھا نازو ہی کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے۔ ان کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بڑبڑا رہی تھی۔ آہ، کتنے پیارے بچے تھے، کتنے پیارے خوبصورت تھے۔ ماں نے چاؤ سے بال سنوار کر اور اجلے یونیفارم پہنا کر انہیں اسکول روانہ کیا تھا۔ اس روز ہم خالہ کے گھر جانے کے بجائے رستے سے ہی مڑ کر واپس آ گئے، کیونکہ اس بھیانک حادثے کو دیکھ کر ہم لوگوں کی حالت نارمل نہ رہی تھی۔ نازو تو گھر آتے ہی بستر پر گر گئی۔ اس کے بعد بھی کافی دن افسردہ رہی۔ اس کی نگاہوں میں انہی بچوں کی شکلیں گھومتی تھیں۔ یہ جمعے کا دن تھا، اس روز چھٹی تھی۔ میں نے پوچھا، تم خالہ کی بچی کو گود لے رہی تھی، اس پروگرام کا کیا بنا؟ وہ بولی، چلو آج چلتے ہیں۔ ہم سب تیار ہو کر خالہ کے گھر چل دیے۔ ان کی پیاری سی منی کو گود میں بھر کر وہ اتنی مسرور ہوئی کہ دنیا کا ہر غم بھول گئی۔ خالہ آپ کیا کہتی ہیں، میں آج لے جاؤں اس کو؟ آج نہیں نازو، آج اس کو بخار ہے، اس کی طبیعت اچھی نہیں، تم سے سنبھالی نہیں جائے گی، ذرا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر لے جانا۔ نازو بجھ گئی۔ اس نے پوچھا، پھر کب خالہ؟ 1 ماہ بعد، خالہ نے جواب دیا۔ واپسی میں نازو ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی، اللہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہیں تو اتنے بچے کہ ماں باپ انہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکتے اور نہیں ہم جیسے ترس رہے ہیں۔ نازو صبر کرو، خدا بہتر کرے گا، بس دعا کرو کہ وہ ہم کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اس کے دل کی کسک کو میں محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، تم افسردہ مت رہا کرو، میں تم کو اداس دیکھ کر بے چین ہو جاتی ہوں۔ وہ بولی، میں چھوٹی سی تھی تب بھی اداس رہتی تھی، تم بہنیں آپس میں کھیلتی تو سوچتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، تبھی سے میری اداس رہنے کی عادت بن چکی ہے۔ میں تب بھی تنہا تھی اور آج بھی تنہا ہوں۔ چھوٹے بہن بھائی کو وہی جھولا جھلانے کی آرزو ہے جو نہیں ملتی۔ نازو چچی کی اکلوتی بچی تھی، وہ شروع سے تنہا رہی اور اب اس کا کڑنا بجا تھا۔ پہلے میں پھر شمل بھائی اس کی تنہائی کے ساتھ ہی بنے، لیکن اس کے ممتا بھرے ارمانوں کی تسکین ابھی باقی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ آنچل سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ شاید خالہ کے گھر سے خالی ہاتھ لوٹ آنے کا اس کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں نے کہا، نازو میری جان، اس قدر دل شکستہ نہ ہو، اللہ سے اچھے کی امید رکھو، یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ اس واقعے کے 15 دن بعد خالہ اور خالو منی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ اس روز نازو کتنی خوش ہوئی تھی کیا بتاؤں، جیسے اس کے لیے عید کا دن ہو۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سماتی تھی۔ منی کو اپنی باہوں میں بھر کے سارے گھر میں ایسے گھوم رہی تھی جیسے تمام جہان کی نعمتیں اسے مل گئی ہوں۔ خالہ کچھ ہدایتیں اور بیٹی نازو کے حوالے کر کے چلی گئی۔ اب نازو بیگم کو ہماری پرواہ کب رہی تھی۔ سارا دن وہ منی میں کھوئی رہتی۔ اس کا نام اس نے جانم رکھ دیا تھا۔ یہ گڑیا تھی چھوٹی سی، مگر آفت کی پڑکالا تھی۔ نازو فیڈر دھو کر دودھ بناتی، اس کے منہ کو لگاتی، وہ 2 گھونٹ لے کر فیڈر پڑے کر دیتی اور زور زور سے چلانے لگتی، جیسے اسے پتہ چل جاتا ہو کہ یہ ہاتھ اس کی ماں کے نہیں ہیں۔ تمام دن وہ نازو کے ساتھ یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتی اور بھابھی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ اس بچی کو بھوک لگی ہے یا پیٹ درد سے بے حال ہے۔ منٹ منٹ پر نیکن گیلے کر دیتی، نہ جانے دن میں کتنے کپڑے گندے کرتی۔ کبھی الٹی کر دیتی، کبھی تو نازو کو بھی ابکائی آ جاتی، لیکن کیا کرتی، جب بچی گود دی تھی تو اس کو پالنا ہی تھا، کوئی اچھی کام کی آیا بھی نہیں مل رہی تھی۔ 1 ماہ اسی طرح گزر گیا۔ خالہ بچی کو دیکھنے آ گئی، آتے ہی ہائے ہائے کرنے لگی، ارے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کر رہی ہو، بچے ایسے پالے جاتے ہیں بھلا؟
غرض خالہ تو ٹھہری بچوں کے معاملے میں ایکسپرٹ، انہوں نے بیچاری اناڑی بھانجی کو بکھلا کر رکھ دیا۔ وہ شام تک رہیں جب تک کہ نازو کا ان کی ہدایتوں سے سانس نہیں پھول گیا۔ اب خالہ دوسرے تیسرے دن کسی انسپیکٹر کی طرح معائنہ کرنے اچانک ہی ہمارے گھر وارد ہونے لگی۔ ایک تو سارے گھر کا کام، اوپر سے ننھی منی سی جان کی پرورش اور خالہ کی چیکنگ۔ نازو چند ماہ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، اس کی پہلی جیسی صورت نہ رہی۔ رات بھر بچی کے ساتھ جاگتی تو صبح آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوتے۔ شمل بھائی بھی اپنی بیوی کے بارے میں پریشان رہنے لگے، لیکن نازو گڑیا سے اتنی مانوس ہو چکی تھی کہ اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتی تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا۔ صبح 4 بجے ہی بچی جاگ پڑتی اور رونا شروع کر دیتی۔ اس دن تو غضب ہو گیا۔ خالہ کے سامنے ہی منی کسی طرح کھسکتی کھسکتی پلنگ سے نیچے لڑک گئی، ہلکی سی ٹھا ہوئی اور منی کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ نازو بھابی باورچی خانے میں خالہ کے لیے چائے بنا رہی تھی، حالانکہ خالہ گڑیا سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی، مگر گرتے ہوئے بچی نے کسی کو مہلت ہی نہ دی۔ خالہ نے لپک کر بچی کو قالین پر سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا اور دھاڑنے لگی۔ تم میری پھول کی بیٹی سی کی کیسی پرورش کرتی ہو، یہ تک تم کو خبر نہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو پلنگ کے کنارے پہ نہیں لٹاتے۔ ہائے روزانہ یہ معصوم جانے کتنے بار کرتی ہوگی۔ منی بھی ایسی استاد کے گلا پھاڑ کر چلا رہی تھی، حالانکہ قالین پر گرنے سے چوٹ کم لگتی ہے، مگر اس بچی کا مزاج بھی شاید اپنی ماں پر گیا تھا، جو رائی کو پہاڑ بنانے میں استاد تھی۔ خالہ یہ روز تو نہیں گرتی، بس آج ہی گری ہے، وہ بھی میں آپ کی خاطر چائے لینے گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ آپ کمرے میں موجود ہیں، ورنہ میں اس کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ نازو کسی مجرم کی طرح صفائی پیش کر رہی تھی۔ اس نے لاکھ سمجھایا، لیکن خالہ کسی طرح نہ مانی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں اپنی بچی کو لے کر ہی جاؤں گی، اس کے بہن بھائی بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا غضب نہ کریں خالہ، اگر آپ نے اس کو واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ بہن غلطی ہو گئی، بس معاف کر دو۔ غربت امارت تو اللہ کی دین ہے، مگر اپنی اولاد کو کوئی اس طرح نہیں پھینک دیتا۔ جس نے بچی دی ہے وہی اس کا رزق بھی دے گا۔ خالہ نے ایک ذرا مہلت نہ دی اور بچی کو کلیجے سے لگائی چلتی بنی۔ نازو بیچاری منہ دیکھتی رہ گئی۔ جب شمل بھائی گھر آئے تو فیڈر گود میں رکھے بھابھی نازارو قطار رو رہی تھی۔ خالہ بچی لے گئی، وہ دھاڑے مارنے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، سمجھایا کہ خالہ بڑی سیانی عورت ہے، 6 ماہ بچی کو تم سے پلوایا، صحت مند ہو گئی تو بیٹی کو لے گئی۔ ان کا ارادہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ تم رو مت، صبر کرو۔ کب تک صبر کروں؟ اس نے رونا بند نہ کیا تو انہوں نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ خوب رو دھو لے گی تو جی ہلکا ہو جائے گا، پھر خود ہی چپ ہو جائے گی۔ آخرکار نازو چپ ہو گئی۔ شاید اس کا جی ہلکا ہو گیا، مگر دل کا بوجھ بڑھ گیا۔ اب اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ تب شمل بھائی ایک روز زبردستی اس کو ہسپتال لے گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کی مسز امید سے ہیں، تاہم ان کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا کیس غیر معمولی نوعیت کا ہوگا، جس میں بعض دفعہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اب نازو کے ماں بننے کی خوشی سے زیادہ سب کو اس بات کی فکر تھی کہ خدا اس کی جان کو سلامتی دے، کیونکہ اسے یکدم بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا۔ نازو البتہ بہت خوش تھی، وہ پھولے نہیں سماتی تھی، اس کا چہرہ ان دنوں آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ ہمارے آنگن میں طویل اور ترسا دینے والی مدت کے بعد خاندان بھر کی آرزو کا پھول کھلنے والا تھا۔ نازو کو 1 ہفتہ پہلے ہی ڈاکٹرز نے ہسپتال میں داخل کر لیا تھا۔ وہ کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتے تھے، وہ اس کو زیر نگرانی رکھے ہوئے تھے۔ تمام تر نگہداشت کے باوجود قدرت نے میرے بھائی کو منتوں مرادوں کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، مگر میری جان سے پیاری بھابھی نازو کو ہم سے چھین لیا۔ وہ بچے کو جنم دینے کے بعد چل بسی۔ میرے بھائی کی محبت کا تاج محل چور چور ہو گیا۔ جس نعمت کا اس نے اتنی شدت سے انتظار کیا، وہ اس کو ملی بھی تو کس طرح کہ وہ اپنے بچے کو باہوں میں لینے سے پہلے اس دنیا سے چل بسی۔ نرس نے مجھے اور میرے بھائی کو روتے دیکھا تو وہ بھی رو دی۔ قدرت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں۔ آج سوچتی ہوں شاید اسی لیے خدا نے ہمیں اتنے عرصے تک اولاد نہیں دی تھی کہ نازو کچھ عرصہ اور جی لے، پھر تو اس کو چلے ہی جانا تھا۔ اس کی موت شاید اس کی زچگی میں واقع ہونی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب کی اولاد دینے میں تاخیر سے کام لیا تھا۔ دعا کرتی ہوں خدا میرے اکلوتے بھتیجے اور نازو کی نشانی کو سلامت رکھے، جسے میں نے گود لے لیا تھا، کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اسے بہت دکھ دیتی تھی۔ شمل بھائی ہر ہفتہ آتے ہیں اور اپنے بیٹے سے مل جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب بیوی کی نشانی ہے۔ مجبوراً والدین کے لیے دوسری شادی کی ہے، ورنہ میں تو نازو کے بعد سے خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہوں۔ خدا سے جنت میں جگہ دے، وہ یہاں بھی اکیلی تھی اور کیا جانوں کہ وہاں بھی اکیلی ہو۔
آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔